تو یہ گھر جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے دادا کو ملا تھا، وہ بھی فوت ہو گئے، ان کے والد بھی فوت، اب حضرت ابو ایوب انصاری رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پر آ کر رکی، اور وہ 100 بائی 100 یعنی 100 فٹ چوڑا 100 فٹ لمبا کا ایک کمرہ اس وقت مسجد نبوی کا جو ہے وہ بنایا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات بعض سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے کہ رات کو نیند نہیں آ رہی، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک ہے، بس اپنی بد نصیبی پہ، اپنی شومی قسمت پہ افسوس کر رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے ہوئی ہیں، کسی وقت بھی یہاں تشریف لائیں گے، اور لوگوں نے سب نے تیاریاں کی ہیں، کسی نے گھر صاف ستھرا کیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا بندوبست کیا ہوا، کسی نے جس کے پاس زیادہ گنجائش تھی ایک الگ سے پورا کمرہ بنا دیا کہ میں رسول اللہ کو یہاں ٹھہراؤں گا۔ اب میں غربت کا مارا ہوا، میں تو کچھ بھی تیاری نہیں کر سکا، گھر بھی خستہ حال، تو مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کی سعادت نہیں مل سکتی۔ تو ان کی اہلیہ نے بڑی زبردست بات کی، ایمان سے بڑی روشنی ملتی ہے، بڑی بصیرت ملتی ہے۔ کہنے لگیں کہ دیکھیں، فکر نہ کریں، آنے والے یہ جو نبی ہیں، اگر ان کو امیر لوگ اچھے لگتے ہیں، امیروں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، تو ہم جتنی بھی تیاری کر لیں پہ ہماری باری آ نہیں سکتی، اور اگر یہ غریبوں کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں چھوڑ کے کسی اور کے پاس جائیں گے نہیں، کیونکہ باٹم پہ ہم ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کو تسلی دینے لگی۔ وہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آئی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ ڈبل سٹوری تھا، اوپر ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے احتراماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر والے کمرے کی آفر کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھ سے چونکہ ملنے کے لیے لوگوں نے آنا ہے تو میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ میرے لیے زیادہ مناسب ہوگا، تو آپ نے نیچے قیام فرمایا۔ اس گھر کے متعلق بعض ہسٹورینز نے یہ بات بھی لکھی کہ کچھ سال پہلے ایک بادشاہ گزرا تھا یہاں سے شکار کے لیے، اور یہاں رکا تھا، اور ان اس کے قافلے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو پچھلے لٹریچر کے بڑے ماہر تھے۔ تو جب انہوں نے یہاں قیام کیا تو یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی پہاڑیاں، اور ان سے وہ سمجھ گئے کہ یہ وہ علاقہ لگتا ہے جہاں پر آخری نبی ہجرت کر کے آئے گا۔ تو انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا ہو گیا تمہیں، یہ کالے پہاڑ، نہ یہاں کوئی پانی نہ آبادی، کیوں رہنا چاہتے ہو؟ کہا بس آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ کہا میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وجہ بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پچھلے صحیفوں میں پڑھا ہے کہ ایک آخری نبی آئے گا اور لوگ ان کو تنگ کریں گے، پھر اپنے شہر سے وہ ہجرت کریں گے اور دوسرے شہر جس میں جا کے آباد ہو جائیں گے، اس کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ یہاں میچ کر رہی ہیں۔ تو لگتا ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر وہ نبی آئے گا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر قیام کریں، اگر ہماری زندگی میں وہ نبی آئیں تو ہم ان کا استقبال کریں، اور ہم نہیں تو ہماری اولاد۔ تو بادشاہ نے اس وقت چند گھر بنا دیے تھے، اور ایک گھر کے اوپر چھوٹا سا کمرہ بنا دیا نشانی کے طور پر، اور ساتھ کہہ دیا کہ بھئی اس وقت تم میں سے کوئی بھی اس میں رہائش اختیار کر لے، لیکن اگر وہ نبی آ جائیں تو ان کے لیے یہ آپ کو خالی کرنا ہوگا۔ واللہ عالم یہ بات کتنی درست ہے، لیکن بہرحال ہسٹورینز نے یہ لکھی ہے۔ تو یہ گھر جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے دادا کو ملا تھا، وہ بھی فوت ہو گئے، ان کے والد بھی فوت ہو گئے، تو اب حضرت ابو ایوب انصاری رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پر آ کر رکی۔ گویا کہ اس انداز سے آپ یہ کہیں کہ آپ کے لیے پہلے ہی یہ گھر بنا دیا گیا تھا اپنے ہی گھر میں آ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، اور اس کے بعد چند کام آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ یکے بعد دیگرے کیے۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات مہاجرین جو آئے تھے مکہ مکرمہ سے انصاریوں کے ساتھ، ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑتے، دوسری طرف سے ایک انصاری کا، اور ہاتھ ملاتے اور کہتے کہ آج کے بعد تم اسلام کی نسبت سے آپس میں بھائی ہو۔ تو انہوں نے بھائی بن کے دکھایا،
آدھا گھر، آدھا مال، آدھا سب. اور دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ سب کو جمع کیا تھا اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بڑا جامع ایک تعارف کروایا، اسلام کے محاسن بیان فرمائے، خوبیاں بیان کیں، اور اس کے بعد یہاں کے لوگوں کو تلقین فرمائی کہ آپس میں پیار، محبت، اتفاق، الفت اور یگانگت کے ساتھ رہنا ہے. خاص طور پہ جو مسلمان تھے ان کو کہ بھئی تمہیں لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بن کے رہنا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل، دو یتیم بچوں کا وہ پلاٹ تھا جو آپ نے پسند فرمایا تھا، برابر کیا ہوا تھا، کھلیان سا بنا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بچوں نے آفر کی کہ ہم فری میں دیتے ہیں، آپ یہاں مسجد بنائیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیمنٹ کی تھی، حضرت عثمان نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی پیمنٹ کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے ادا کیے. اس طریقے سے وہ ادا کی گئی قیمت، اور وہ 100 بائی 100 یعنی 100 فٹ چوڑا، 100 فٹ لمبا کا ایک کمرہ اس وقت مسجد نبوی کا جو ہے وہ بنایا گیا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مٹی بھی، پتھر بھی اور درخت کاٹ کے بھی لا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک رہے، اور مہاجرین و انصار کو آپ دعائیں دے رہے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اس کے بعد جو مشہور واقعات ہیں اس میں سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ میثاق مدینہ ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں بات کریں گے.